الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما باواز بلند رو دے پاک پڑھی الصلاة والسلام یا رسول اللہ علیکہ واصحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا علیکہ واصحابہ یا سیدی یا نعمت اللہ بعد حمد و صلاة اجدی منعقدہ محفل پاک دو کے بسلسلہ اصال ثواب ختم چلم دے حوالہ نل انعقاد پذیر ہے جس دے اندر احقر العباد نو اور آپ نے کوکار نو شرکتی سعادت حاصل ہے مرحوم و مغفور عاشق رسول گدائے در بطول جناب بابا جی صادق صاحب جنہ دی روح نو ثواب حاصل کرنے واسطے میں گناہگار اور مقتدر علماء کرام جن دے اندر خطیب اہل سنت خطیب ذیشان برادر مکرم برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری منظور احمد صاحب رشیدی رضوی قادری دامت برکاتم العالیہ نجم العلماء فخر العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد عدنان صاحب قادری عزید مجدوہ جناب بھائی محمد شاہد صاحب اور انہ دے دیگر برادران محترم المقام جناب تارک صاحب خالد صاحب زاہد صاحب راشد صاحب جنہ نے جامعہ مسجد بلال پسرور روڈ نور پورا نئی آبادی دے اندر میں نو تو انو بیٹھنے دا موقع عطا فرمایا نجم الحفاظ نجم العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ محمد نثار احمد صاحب قادری یزید مجدوہ آپ احبابی بڑی محبت نہ تشریف فرماؤ یقیناً ظاہری حیاتی دے اندر جدو بندہ کسی نال پیار کرے او پیار دے اندر ریاکاری تصنع بناوٹ دکھلاوا پایا جا سکتا ہے لیکن جدو جانے تو بعد کسی نال محبت کیتی جائے اے وہی محبت الحب للہ الحب للرسول جڑی محبت اللہ اور اللہ دے رسول واسطے کیتی گئی میں توڑا زیادہ وقت نہیں لینا ختمات دا پروگرام اس چیز دا متقاضی ہوں کہ تھوڑے وقت اندر زیادہ چیزہ گوش گزار کیتیاں جان قبلہ علامہ صاحب علامہ منظور صاحب کو تقریباً انتو ولی دے اندر با تدریج 10 سال اور اس تو بعد پھر وائنل بھی گناہگار شکر گڑتے حاضر ہوں رہا آج انہ دین ساتھ انہ توڑے پاک چیرن دی زیارت دا موقع میسر دعا فرماؤ سیال کوٹ دے اندر حضرت امام علی الحق
انہاں دا صدقہ سید پاک دا صدقہ بابا جی صادق صاحب دے اللہ درجات بلند فرمائے بڑی جلدی نال بہت ساریاں باتاں کرنے دا ارادہ رکھنا رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون یسألون وہ سوال کر دے یسألون صیغہ مضارع ہے اور صیغہ مضارع زمانہ حال اور استقبال تے دلالت کر دے یعنی موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ یسألون وہ سوال کرتے ہیں اور سوال کرتے رہیں گے ختم دا پروگرام ہے سبحان اللہ کہو گے پھر بھی نیکیاں لب جان گیاں الحمدللہ کہو گے پھر بھی نیکیاں لب جان گیاں چپ کر کے سنو گے نیکی لب بھی جائے گی لیکن لیس للانسان الا ما سعى انسان واسطے وہ یہ جو کچھ وہ اپنے واسطے کر جائے اج ویلا ہے اج گھڑی ہے اج ساعت ہے اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے چنگی گل نہیں سونی جگہ تے بیٹھ کے سونے ذکر دی محفل سجا کے تے سونی زبان نال بندہ سبحان اللہ بھی کہہ لے تے جدوں سبحان اللہ دی توفیق مل جائے پھر الحمدللہ بھی کہہ لے میں دیکھیا کہ میرے بزرگاں ہاتھ بلند فرما لے اور میں حیران ہاں کہ سیالکوٹ دے پاسیو جتھے بابیاں دا ذوق ہے مینوں نہیں پتہ جواناں دے ذوق دا عالم کی ہوے اس طرح ہاتھ بلند کر کے کہہ لو سبحان اللہ اے جڑی رات گزری ہے نا میں حافظ آباد شریف دی دھرتی تے حافظ آباد دے تاجدار حضرت علامہ حضور خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ رات اوتھے خطاب کردا سا پیا تو اوتھے ظاہر علماء بہت سارے سن اوتھے بھی میں ترلا ماریا میں کہیا بھائی اسی سارے آئے ہیں ایک دوجے نو سنن سنان آئے ہیں تے میں کہیا میرے واسطے نہیں سجدہ واسطے سبحان اللہ فرماؤ ایتھے کو سید بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا ایک گل ہے میرے واسطے نہیں امام علی الحق واسطے بولو ذرا سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ اپنا سلامت فرمائے حضرات گرامی یسألون وہ سوال کرتے ہیں اور سوال کرتے رہیں گے جڑا نبی دا غلام ہے وہ کل بھی مصطفیٰ دے دردہ مانگت جڑا نبی دا نوکر ہے وہ اج بھی مصطفیٰ دے دردہ مانگت قسم رب ذوالجلال دی جڑا رب دا بندہ ہے رب نے بندہ بنایا ہی انہوں ہے جڑا بندہ خدا دا ہوئے نوکر مصطفیٰ دا ہوئے مانگدا مصطفیٰ دے در دولت ہوئے ایک وجہ سے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فرمایا محبوبہ جتوں بھی کوئی تیرے کولوں میرے بارے سوال کرے تے محبوبہ ان وقت تیرا رب بڑا قریب ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي میرا بندہ میں کہا مالکہ جڑا گناہگار ہے وہ بھی تیرا بندہ ہے جڑا سیاہکار ہے وہ بھی تیرا بندہ ہے جڑا بدعمال ہے وہ بھی تیرا بندہ ہے فرمایا میں نہ دیا خطامہ وال نہیں دیکھیا میں تیرا دی ادا وال دیکھیا سجدہ مینوں کر دینے مانگت مصطفیٰ دے در دے بڑھ دینے کیا بات اللہ تھوڑے دستے بعدوں نے مزید سلامت فرمایا سجدہ مینوں کہ در مصطفیٰ تو جا کے مانگ دین آؤ میرے نبی دی بارگاہ حضرت قتادہ اکھ دا ڈیلا لے کے آئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دربان عمر فاروق فرمایا کدھر چلے ہو فرمایا میں نبی کو اکھ لین چلنا عمر نہیں آکھیا کہ نبی دے کچھ نہیں سکدا فرمایا جاؤ منگنا تہاڈا کام ہے عطا کرنا مصطفیٰ دا کام ہے منگنا تہاڈا کام ہے عطا کرنا مصطفیٰ دا کام ہے لو جی تسی اپنے سکوت نو پکا کرن دی کوشش کرے آجے تے میں جملہ کہنا میں وینا تہاڈا سکوت پکا ہوندا ہے یا سبحان اللہ زیادہ نکل جاندی ہے سنیا جے کی کہن لگا حضرت قتادہ گئے جا کے کہن لگے لجپالو اکھ چاہیے میرے نبی فرمایا اکھ لینیاں یا جنت لینیاں عرض کیتی آقا اکھ میں پیا منگنا جنت مرضی نال دین دیو اکھ بھی دے دیو جنت بھی عطا فرما دیو کیا بات ہے تہاڈی شان مصطفیٰ سن کے بولن والے ہو ہر بندہ نہیں جے بولدا نبی دی شان سن کے بولدا ہوئے خدا دی قسم جدی ماں نے گٹی دے اندر یا رسول اللہ کہنا سکھایا ہوئے ہاں سنی ماما دے لال ہاتھ بلند کر کے کہنے گے سبحان اللہ میرے محبوب دے غلاموں اے تے قتادہ اکھ بھی لب گئی جنت بھی لب گئی میرے نبی دی بارگاہ بدو غلام قاضی صاحب فرماندے آیا آ کے کہنے لگا سونیا مینوں کچھ دیو میرے نبی فرمایا کی لینے سونیا مینوں کچھ عطا فرما دیو میرے ول تکیا جے میرے نبی نے انج کر کے گورے گورے ہتھاں نال
نا انہوں کچھ کھجورہ عطا کی تھیاں ان میرے والے ویکھو تے گل دی چاس انج ویندا چولی وچ نے کھجورہ ایک نظر دی کھجوراں والے دوجی نظر دی حضوراں والے واہ واہ دوجی نظر دی آواز نو اٹھا پتر پریشر دے ایک نظر دی کیا بات ہے واہ جی واہ کیا مزہ ہے ہمیں نے سن دے ایک نظر کھجوراں وال جے تسی بولے ہو تے میرا دل کردا میں امام علی الحق پاک دی بارگاہ وچ اٹھاواں تے لے جاواں پیر باہو دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بلند کر کے کہہ لو سارے سبحان اللہ ایک نظر کھجوراں وال تے دوسری حضوراں وال ویکھ رہے ہیں تے کہہ رہے ہیں تن میرا میں مورے شد بیخنا رجا موڈ لکھ چشمہ ایک کھولا مینو لکھ کروڑا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون رب العالمین نے فرمایا محبوبہ جڑا تیرے درے دولت تو مانگ رہے آئے اوہ بندہ میرا ارشد ساؤنڈ دے ذریعے میری آواز بڑی دور تک شرایت کر رہی ہے اللہ کی قسمیں بارگاہ کے مصطفیٰ منگن والا غلام مصطفیٰ پنڈ کا رہن والا ہے بدو غلام ہے آگے کہندہ دور دے او میرے نبی نے کھجورہ عطا فرمایا لے ایک نظر دی کھجورہ من لگی ہوئی ہے دوسری نظر دی حضورہ من لگی ہوئی ہے کہندہ بارگاہ بہت بڑی ہے لیکن بھی خود دیکھی رہے ہو عمر فاروق نے کٹ لی تلوار کرن لگے ہو دیتے وار فرمایا بے خدا نہیں اے بیڑا کدا ہے تیرے سامنے چہرہ کدا ہے میرے نبی پاک کی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والے مینوں بچایا جے میرے نبی نے فرمایا عمر تلوار نو سمیٹ لے عمر نے تلوار نو سمیٹ لے آئے میرے نبی نے اودے گھٹ تو پکڑ لے آئے فرمایا ہور لینا ہے کہندا جی ہور لینا تسی جملے دی نزاکت نو نہیں سمجھے اوے جیڑا بازو نبی پھڑ لوے اللہ کی قسم دنیا وچ وی موجاں لگ جان گیاں قبر و حشر وچ وی موجاں لگ جان میرے مصطفیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا یا اور لینا ہے جی آقا یا اور لینا ہے
میرے نبی نے اور کھجوراں عطا فرمائیاں فرمایا بڑیاں نہیں کہندا جی اور عطا کر دیو اور حضور نے عطا فرمائیاں فرمایا بڑیاں نہیں کہندا جی اور عطا فرما دیو میرے آقا آپ نے اتنا عطا فرمایا او دے کول چکیا ہی نہیں جا رہا کہندا جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ رہا اور بھی کچھ مانگ ایک میں جوی ویکھے آئے ایک گلہ کردہ کردہ بدو غلام چلا گیا ہے تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک دی بارگاہ عالیہ دے اندر پانچ نے ہوئی ساتھ اوٹ بعد نے لکھیا پانچ اوٹ بعد نے آنکھیں دے نالوں میں زیادہ حضور دی بارگاہ وچ پانچ اوٹ آ گئے میرے نبی نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا لب کے لے آؤ کتھے جیو بدو غلام جدو یونو لب کے لے اللہ نے میرے نبی پاک دا پیغام سنایا نے چل تینو کونے والی بلا رہا ہے کہندا مینوں دسو میں جاندا ضرور حالی بھی عمر فاروق کیا اوتھے انہاں آکھیا اوتھے کہن لگے چلو میں تھاڈے نال آ جا جڑا نبی پہلو بچانا جاندا ہے عمر دی تلوار کولو ہن بھی بچانا جاندا جملہ بڑے غور نال سنیا جے بارگاہ مصطفیٰ وچ کوئی اج ٹریا ہوئے نا اللہ دی قسم دی اڈی نہیں جے زمین تے لگ دی انہوں پوچھی نا کدھر چلے میرے بابے بیٹھے نے اے تصدیق فرما دیں گے حج بھی کرن ٹرے ہوئی ہے نا علامہ نثار صاحب علامہ عدنان صاحب علامہ منظور صاحب انہاں دے نمازی دے پوچھن کدھر چلے ہو بابا جی تے بڑے آرام نال آکھن گے اسی مدینے چلے ہیں بندہ پوچھے حج ہوندا مکے دے اندر مدینے کی لین جاندے ہوئے بابے نے بابے فرماندے نے حج مکے اندر ہوندا ہے منظور جا کے مدینے ہوندا ہے حج منظور جا کے جڑا مدینے والے دی بارگاہ وچ ٹریا ہوئے او دی تے زمین تے نہ لگے تے مینوں دس ہوئے جڑا ڈائریکٹ مدینے والے دی دید نو دوبارہ ٹرے ہے جدوں جا رہے ہیں نا نبی پاک دی بارگاہ میرے نبی فرمایا آ جا جدوں آیا نا نیڑے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویکھ کنے اونٹ نے حضور پانچ فرمایا اوتے کی ساز و سامان رنگ کیڑا ہے سونے اور ریڈ سرخ فرمایا قیمتی اونٹ نے سارے دے سارے ساز و سامان سمیت واہ بھائی واہ تیرے کیا بات ہے وہ جدو لے کے ٹریا نے جڑا جملہ لے کے آ میں چونکہ باپ دی شان بیان کرنی ہے کہنے لگا محمد کریم ابن الکریم کہنے لگا محمد بھی سخی ہے تے مصطفیٰ دا بابا بھی میں نہیں دیکھیا بابا جی صادق صاحب میں نہیں دیکھ سکیا میں بابے اور دی زیارت نہیں کر سکیا میں صادق صاحب نے دیکھیا نہیں لیکن انہاں دا بیٹا شاہد صاحب کتے بیٹھے ہیں اے شاہد بھائی میں انہاں نو دیکھ لیا تے میرے نبی دا فرمان ہے الوالد سر لابیہ فرمایا بیٹا باپ دا راز ہوندا ہے اوے بیٹا باپ دا تسی چپ کیتے ہو جملہ سنو گے پھڑک جاؤ گے خدا دی قسم ہے بیٹا باپ دا راز ہوندا ہے میں بابا جی صادق صاحب نو نہیں ویکھیا لیکن بھائی شاہد نو ویکھیا تے ویکھ کے جج کر گیا جی دا پتر ایسا عاشق رسول ہے او دا بابا کیسا عاشق رسول ہوے ہاں ہاں سنی ماما دے لال بولنا سبحان اللہ میرے نبی پاک کی بارگاہ وچ کہن لگا محمد کریم ابن الکریم کہن لگا نبی بھی سخی ہے تے نبی دا بابا بھی بھائی نبی بھی سخی تے نبی دا بابا بھی سخی امام بخاری حدیث لے آئے فرمایا السخی قریب من اللہ وقریب من الجنت وقریب من الناس وبعید من النار او کما قال جد الحسن والحسین میرے نبی پاک نے فرمایا سخی اللہ دے نیڑے ہوندا ہے
تسی بھی سخی بن کے بولو نا سبحان اللہ سخی اللہ دے نیڑے ہوندا ہے سخی لوگاں دے دلاں دے نیڑے ہوندا ہے سخی جنت دے نیڑے ہوندا ہے تے جہنم تو بڑا دور ہوندا ہے کیا بات ہے بابے تسی سلامت رہو میرے بابے نے دوویں ہاتھ بلند کر کے ایک ایک تے دو یاراں جی دی ماں نے 11ویں دا لنگر پکا کے کھوایا ہے اسی طرح ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ اے بدو غلام جڑا جا رہے تھے نالے کہہ رہے محمد کریم کہندہ مصطفیٰ بھی سخی ابن الکریم کہنے لگا مصطفیٰ دا بابا بھی سخی جا رہے تھے نالے نبی دے لڑے کو دعویٰ دے رہے آئے تھے نالے کہہ رہے آئے صدا وصدا لو جی یقین فرماؤ منڈا نکا ہے دے وچ مشنری کو وڈی لگی میں ہے دے بزرگ ٹر گئے نے یہ نکا ہو کے کام وڈا پیا کر دے یہ تسی نام ہی پڑھو تے میرا ادھر نال گزارا ہو جانا ہے لیکن گل پتہ کہ یہ میرا دل کردا میں بھی نبی دی نعت پڑھاں تے تسی بھی نبی دی نعت پڑھو میں بھی حضور دا ثنا خان بنا تے تسی بھی حضور دے ثنا خان بنو تے کئی بندے پتہ کہ سمجھدے نے کہ بابے ہوری پڑھ رہے سن تے انہاں دا گلا چنگا ہے قاری منظور صاحب پڑھیا انہاں دا آواز چنگا ہے تاں پہ پڑھ دین کوئی درویش ہو تساں کدی ازمایا نہیں پڑھ کے ویکھو آوازاں تواڈیاں بھی ماڑیاں نہیں نالے اوتھے آوازاں نہیں ویکھیاں جاندیاں اوتھے دل ویکھیا جاندا ہے دل وچ محبت ویکھی جاندی ہے مل کے کہنا صدا وصدا مانگت بن کے آیا سخی بنا کے ٹھور رہے ہو کملی والے میں آیا فقیر بن کے امیر بنا کے ٹھور رہے ہو نالے جا رہے آئے نالے کہہ رہے ہیں ان کا منگتا ہو ان کا منگتا ہو جو منگتا
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچوں منگ کے گیا تے نالے کہندا تسی بھی چنگے ہو تے تہاڈا ابا بھی چنگا ہے، تسی بھی عطا کرن والے تہاڈا بابا بھی عطا کرن والا، تسی بھی سخاوت کرن والے تہاڈا بابا بھی سخاوت کرن والا، تسی بھی ونڈن والے تہاڈا بابا بھی ونڈن والا۔ میں دساں یارو میرے نبی نے فرمایا کہ تسی اگر چاہندے ہو نا کہ تسی حج دا ثواب لے لو تے جا کے اپنی ماں نو تے اپنے باپ نو نظر رحمت نال ویکھیا جے تواڈے ماں باپ تواڈی نظر دے وچ وچ ہی تانوں حج دے ثواب بننے رہندے۔ اے ابے دا چہرہ ہے، ناراض نہ ہونا، ساڈے بھی مریدین موجود نے، لیکن کدی اسی اے فتوی نہیں دے سکتے سانوں ویکھو تے تانوں حج دا ثواب۔ ہاں بڑے مرشد نے فرمایا اپنے باپ نو ویکھو تے مقبول حج دا ثواب، اپنی ماں نو ویکھو تے مقبول حج دا ثواب۔ زواجر نے بیان کیتا سونے جے کوئی 7 واری ویکھے تے فرمایا 7 حجاں دا ثواب۔ مشکات نے بیان فرمایا آقا جے کوئی 10 واری ویکھے فرمایا 10 حجاں دا ثواب۔ ایک حدیث میں پڑھی آقا جے کوئی 100 واری ویکھے فرمایا اللہ اکبر و اطیب، فرمایا تسی ویکھدے تھک سکدے ہو اللہ ثواب دیندا تے نہیں نہ تھکدا، اللہ ثواب دیندا نہیں تھکدا۔ آؤ میرے نبی منبر تے تشریف فرما، میرے نبی فرمایا صحابہ جی آقا ان میں دسو یارو خطاب علامہ نثار صاحب کرن، خطاب علامہ منظور صاحب کرن، خطاب علامہ عدنان صاحب کرن، دیگر علماء کرام خطاب کرن تے اسی سنیے وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو شان باپ دی ہوئے گی تے بیان کرن والا آمینہ دا لال آپ ہی ہوئے گا۔ لو جی گل تے کتاب دی ہوندی کہ کتاب وچ پڑھ کے دینی ہے، لیکن میرا حسن ظن ہے 89% تسی یہ حدیث پہلی باری سماعت کرو گے، جے سنی ہوئے گی تے پھر گناہگار کو لئی سنی ہوئے گی۔ حدیث پڑھن لگا چس لے آج میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرمایا معاشر دا میدان ہوئے گا، نفس نفسی دا عالم ہوئے گا، بہن پرا ماں باپ یہ سارے چھڑ جانگے، سجن بیلی یار چھڑ جانگے، اے میرے سر تے نالین پاک دی شبیہ اللہ دی قسمیں میرے سر تے قرآن بھی رکھ دیو، ارشد ساؤنڈ دے ذریعے میری آواز ریکارڈنگ پہ ہوندی ہے پوری دنیا تک چلی جائے گی۔ اللہ دی قسم سیالکوٹ وچ رہن والے ہو میرے سر تے قرآن رکھو تے میں جملہ کہہ دیاں سجن بیلی بہن برا ماں باپ رشتہ دار چھڑ سکدے نے، وہ یار چھڑ جانگے معاشر دے میدان وچ گناہگاراں نو آمینہ دا لال نہیں چھڑے گئے، حضور کلیاں نہیں چھوڑن گے، اپنے غلاماں نو نال لے کے جنت جان گے۔ اور میرے نبی فرمایا تکڑا تول میدان تے اعمال تولے جان تولے ایک بندہ او دے نام اعمال بالکل برابر ہو جان گے۔ اچھا یہ ارشاد فرماؤ جیڑا پلڑا بھارا ہوئے وہ نیچے ہوندا ہے کہ اوپر نیچے، لیکن محشر دے میدان اندر ادھے تو الٹ ہونا ہے، جیڑا پلڑا بھارا ہونا ہے میرے نبی فرمایا وہ تھلے نہیں ہونا۔ ہائے 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 کیا بات، سلامت رو، وہ پلڑا اوپر ہونا ہے، ایک بندے دے نام اعمال بالکل برابر، ایک فرشتہ آئے گا ایک پرچی دے بدنیاں والے پلڑے وچ پائے گا تے بدنیاں والا پلڑا بھارا ہو جائے گا۔ جدو بھارا ہوئے گا نا فرشتے کسیٹ کے لے کے انہوں جہنم میں جان لگن گے، وہ کہے گا رب بڑا کریم ہے تے میں ادھر میں کوئی گل نہ کر لا، اذن منگے گا اجازت منگے گا مالکہ میں تیرے نال کوئی گل کرا، مالک اجازت دے گا، وہ آکھے گا مالکہ چلو تو عادل ہے تے عدل ہی کرنا ہے تے فضل دا میں متلاشی ہاں، اجازت دیو تے لے جاواں گجرات پیر دی بارگاہ دے اندر۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ کی تعالی علیہ فرماندے نے عدل کرے تھے عدل کرے تھے تھر تھر
فضل کرے تے بخشے جاور ہے میرے بلال سیالکوٹ روڈ جناب والا پسرور روڈ سیالکوٹ نور پورا مسجد وچ بیٹھنے والے ہو اللہ دی قسم جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اللہ کو اجازت منگے گا مالکہ میں نو اجازت دے میں تیرے نال کوئی گل کر لاوا آکھے گا رب العالمین نام مال تے برابر ہو گئے پھر ایک پرچی سٹی گئی ہے میں نو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے اے مالکہ میں نو دستے سے وہ پرچی اتے لکھیا کی ہویا ہے اللہ اجازت دے گا جا کے ویکھ لے جس ویلے اجازت مل جائے گی اے جائے گا جا کے پرچی نو کھولے گا اتے ایک لفظ لکھیا ہویا اوف اے جدو رو رو کے کہے گا مالکہ ایک اوف دی وجہ تو میں نو جہنم دے رہا ہے آکھیا تو اپنے باپ دے کے اوف کی تاسی اوف دی وجہ تک نو جہنم مل رہی ہے چٹی داڑی والے بابیاں نو پوچھو تسی کیوں رو دے ہو باپ دے پایا دب لوگ بیٹھے ہوئے ہو باپ دی جدائی وچ رون والے ہو آج بھائی شاہدہ بابا چلا گیا ہے بابا صادق دنیا کا پردہ فرما گیا کل میری تیری واری ہے اسامی چلے جانا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا وہ کہے گا مالکہ میں اپنے باپ نو اف کر بیٹھا وہ دی وجہ تو میں نو جہنم دے رہا ہے اللہ فرمایا ہاں تو باپ دا نا فرمان ہو گیا ہاں میں تینو جہنم دے رہا ہوں اے نظرہ جھکا کے لگ پیا ٹورن تے ویکھیا کی ایک پاسے جہنم وچ جا رہا ہے ایک پاسے فرشتے دے بابے نو وی جہنم وچ لے کے جا رہے ہیں آکھے گا ربا میں بھی جہنم وچ جا رہا ہوں ادھروں میرا ابو بھی جہنم وچ جا رہا ہے مالکہ مینوں گوارا نہیں میں باپ دے اف کیتا سی تے تو مینوں جہنم دے رہا ہے ادھروں ابا بھی جہنم وچ جا رہا ہے اے مالکہ میریاں ساریاں نیکیاں میرے ابو نو دے مالکہ میرے باپ دیاں ساریاں برائیاں مینوں دے میں جہنم وچ سڑ لواں گا لیکن میرے ابے نو جہنم وچ سڑے میری محبت نو گوارا نہیں محشر دے میدان اندر نماز روزہ حج زکات بندہ کبھی میں کر لواں اللہ اجازت ہی نہیں دے گا لیکن باپ دی محبت سی جدو باپ نال پیار کرے گا اللہ فرمائے گا فرشتیوں اے دی مہار موڑ کے جنت وال کر دیو اے دی ابے دی مہار موڑ کے بھی جنت وال کر دیو مالکہ دوواں نو جنت دے رہا ہے فرمایا نے ابے نال پیار کیتا ہے تینو جنت دے رہا میرا جملہ ضائع نہ کرے آجے او جڑا اپنے بابے نال پیار کرے او تے جنت وچ جائے گا تے دس پھر جڑا سہارا دے بابا محمد نال پیار کرے او کیویں جہنم وچ جا سکدا ہے حضرات دی وقار دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے
ذرا آوے تے سارے نہ ویو لوے کہ میں حباب ہاتھ اٹھا کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عقیدتاں دا خراج پیش کر رہے ہیں تے کہہ رہے ہیں ہاں دوزخ میں تو کیا میرا سایہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا ہاتھ اٹھانے نے پھر ہر دیوانے دا ہاتھ بلند ہوئے 10 سیکنڈ کسی دا ہاتھ تھلے نہ روے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے کیا بات زبان سلامت رہو کیونکہ رسول پاک سے دیکھا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا اے باپ حشر دے میدان خود نال محبت کی تھی تو رب مول پا دے گا باپ دی محبت وچ پھر بھی اللہ تینوں جنت عطا فرما دے گا اللہ غنی آؤ آخری حدیث سنو میں بات نو وائنڈ اپ کرا میرے نبی منبر تے تشریف فرما آج مولوی صاحب منبر تے بین تے آکھن نبی دیتا کچھ نہیں انہوں آکھو یہ جس منبر پہ بیٹھے ہو یہ منبر کس کا ہے جس مسلح پہ امامت کروا کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہو یہ مسلح کس کا ہے وہ آکھے گا جناب مسلح بھی مصطفیٰ دا تے منبر وہ آکھے گا بھی مصطفیٰ دا اتے جڑا فرمان پڑھے یہ بھی مصطفیٰ دا قرآن جڑا پڑھے وہ بھی نبی کو لے آئے قرآن بھی کلام خدا دا تے کتاب مصطفیٰ تے نازل ہوئی تے نبی دے وسیلے نال سانو ملی انہوں آکھو چلے قرآن نبی کو لے کے فرمان حدیث نبی کو لے کے مسلح نبی کو لے کے منبر نبی کو لے کے حال بھی آنا نبی دین دے ہی کچھ نہیں اللہ دی قسم مینوں برملا کہنے کوئی ہچکچاہٹ نہیں علامہ منظور صاحب جان دینے نا میرا بچپن ویکھیا اللہ دی قسم نہ کوئی کاروبار ہے تے نہ کوئی کرنے تے نہ کوئی کرن جوگے ہیں بندے سانو مل گیا کریں گے واہ جی واہ میاں سلطانی کوئی تیرے ہاتھ نرم نے میں کر دی ککھ اے سرکار دا ذکر ہی کرنے ہیں ساڈے تے گھراں دے چولہے گرم ہوندے نے نبی دے ذکر دا صدقہ ساڈے تے بچے پل دے نبی دے در دا صدقہ اللہ دی قسم ساڈے تن تے چنگا لباس چنگیاں گڈیاں چنگے لگژری روم اے سارا نبی پاک دے ذکر دی بدولت او یارو میں مننا پیا تے تواڈے وچ کوئی منکر نہیں بیٹھا کہ جڑا کہ ساڈا لنگر نبی پاک دی بارگاہ وچوں نہیں آوندا اسی سارے ہی آنے محنت اسی پہ کرنے ضرور لیکن لنگر مدینیوں ہی آ رہے لنگر نبی پاک دے مدینیوں ہی آ رہے ہیں میرے نبی پاک منبر تے تشریف فرمائے ہو گئے میرے نبی نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا جنت دا درمیانی مرکزی گیٹ ویکھنا چل دے ہو ہاتھ جوڑ کے تے اپنے ارد کیتے واللیل دی ظلفا والے مذاہب دے نینا والے بدوبہ دے چھرے والے حامیم دے کھلا والے علم نشرہ دے سینے والے مکے والے سونے مدینے والے محبوبہ سی ساری جنت دا درمیانی دروازہ ویکھنا چلے مرکزی گیٹ ویکھنا چلے میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ جی آقا فرمایا اپنے اپنے گھراں میں چلے جاؤ سونیا جنت دا مرکزی گیٹ مرکزی دروازہ تے ساڈے گھراں اندر میرے نبی نے فرمایا ہاں چلے جاؤ تواڈا باپ تواڈے لے جنت دا مرکزی درمیانی دروازہ ہے ہن میں حدیث پڑھ لئی تساں سماعت فرما لئی الولد اوسط ابواب الجنہ او کما قال رسول اللہ میں بڑی آسان
آسانی دے نال حدیث سنا لے تو سامی حدیث سماعت فرما لے شعبان المعظم دا ماہ مقدس جا رہے آئے اتن تاریخ آ رہی شب برات اللہ دی قسم کوئی پچھلے سال ساڑھے وچ موجود اس شب برات کئی موجود نہیں انہاں دے نمبر ساڑھے موبائلہ بھی ضرور موجود ہونگے لیکن بندے دنیا فانی تو دار بقاول چلے گئے میرے نبی فرمایا صحابہ جاؤ توڑا باپ جنت دا درمیانی دروازہ سجدہ باپ زندہ ہے وہ بڑی محبت نل جا رہے آئے سجدہ باپ زندہ کوئی نہیں اور روئی جا رہے آئے آنسو بغائی جا رہے آئے میرے نبی پاک نے جنہوں رکھے اپنے باپ دا جاگ چہرہ ویکھ لو وہ باپ دی جدائی وچ رو رہے آئے اج کدی ساڈا بھی باپ ہوندا اج اسی بھی باپ نو جاگ ویکھ لیندے اج ساڈا باپ دنیا تو کوچ کر گیا ہے انہوں پوچھو جدا باپ چلا گیا ہے انہوں پوچھو جدا باپ جدائی دے گیا ہے جدو میرے ابو جی حضور سلطان الوائزین بابا خطابت گنجین گہر خطابت حضرت علامہ الحاج پیر محمد مشتاق سلطانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ گئے میں ادو لکھیا سی بابا جی تسی چلے گئے ہو سانو داغ مبارکت دے گئے ہو انہوں پوچھو جدا باپ چلا گیا ہے اللہ دی قسم چھے پھڑتا جوان ہوئے لاڑا بنے آئے ہوئے سواری تے سوار ہونے لگے رو پہندہ ہے یار سجن کہندنے رویا کیوں کہندہ کی دسا او یارا آج میرے باپ نے ڈیرا قبرستان لائے ہویا ہے میں کہنا کاش کدی آج میرا باپ ہوندا آج وہ کے کہندا پترا لاڑا بن کے بڑا سونا پیا لگنا ہے میرا باپ کوئی نہیں میاں صاحب فرما لینے باپ مرے باپ مرے سیرو ننگا ہوئے ایتے ویر مرے کنڈ خالی محمد بچا ایتے کون کرے رکھوا لے باغ ہریل توتا اے پھر دے ڈالو ڈالیے اس باغدہ کی بنے محمد مر جائے جس دا مالی نوجوانوں انہوں پوچھو جدا باپ چلا گیا ہے اوہ باپ جائے تے بندہ پٹا ہی ہو جاندہ ہے جدو باپ چلا جائے بندہ پٹا ہی ہو جاندہ ہے بندے دے وال چٹے بھی ہون ابے دے سامنے بندہ جائے تے کہنا مڑیاں آگے آئے باپ اپنے بڑے پتر نوی منڈا کہہ رہے آئے ہوندہ ہے کیونکہ دعاوا باپ دیا نال
انہوں کمزور نہیں ہون دینا کہہ دے اے پترا فکر نہ کری تیرا بابا تیرے نالے تیرے باپ دی دعا تیرے نالے لیکن جدو باپ چلا جائے اللہ دی قسم جڑے نوجوان رو رہے جڑے بابے رو رہے انہوں نے پوچھو آکھن کے بڑھے ہو گیا پر ابو تو بغیر دل نہیں لگدا بابا صادق چلا گیا بابے تو بغیر دل نہیں لگدا میں تو کہنا نہ وے بابلا آندیا یادا میں تیریا وے بابلا آندیا یادا میں تیریا سوچ گیا رو رو کے اکھیاں میریا وے بابلا آندیا یادا میں تیریا بندہ لیٹ نائٹ گھر آوے تے آویں رون لگ پے گھر دیاں تھیاں پیڑاں پوچھ رونا کیوں پتر کہندا کی دساں مینوں ابو دی منجی ویلی نظر آوندی ہے مینوں باپ دی چار پئی ویلی نظر آوندی ہے میرا گھر دل نہیں لگدا میں لکھیا ہے ہون میرا دل نہیں لگدا گھر جاوا مینوں باپ نہیں لبدا اے میرے ہاتھ میں اپنے بابیاں کے ہاتھ جوڑنا میں توڑے دل نہیں دکھانا آیا اللہ دی قسم ہے تزیجتی پروگرام میں تے تسلی و تشفی دینا ہے لیکن جڑا بابے دی یاد وچ رو رہے ہیں میرے آخری جملے ضائع نہ کرے آجے اللہ دی قسم میں پتہ لگ گیا جڑا اپنے بابے نال اتنا پیار کردا ہے وہ زہرا دے بابے نال کتنا کو پیار کردا ہوئے ہون میرا دل نہیں لگدا کر جوا مینوں باپ نہیں لبدا سن جاؤ گیا میرا بیڑا سینے لاوے مینوں کیڑا وے بابلا آندیا یادا مینوں تیریا اللہ دی قسم ارشد ساؤں یہ جدو یوٹیوب تے تقریر اپلوڈ کر دے پوری دنیا ویکھے گی اے سلطانی آفیشل یوٹیوب والے چاڑن تے پوری دنیا ویکھے اوے لوگوں اے شب برات آ رہی میں کئیاں نو ویکھنا انہاں رات نو قبرستان جان کی گل کہندے نے شب برات آئی اما نہیں آئی عید آ گئی بابے جیسی ہنسی نہیں آئی وڈی عید دے دیہاڑے آ گئے پر بابا نہیں آیا عیداں تے شب برات آیا لوکی گھرانا آئے او نہیں آئے محمدی بچا جڑے ہتھیاں پہ دفنا حضرات محترم دامنے وقت اندر اتنی گنجائش نہیں کہ میں حدیث نو
مزید بیان کرا میرے نبی فرمائے چاہو تو اس دیوار دروازے دی حفاظت فرما لو چاہو تو اس دروازے نو ضائع کر دیو سوال پیدا ہوندہ ہے میاں سلطانی تو 40-45 منٹ تقریر کیتی ہے تے باپ دی شان بیان کیتی ہے تے دسے جڑا انہوں نے ویکھے مقبول اجدہ ثواب تے شہادت باپ انہیں اجدہ ثواب لینا ہوئے تے کی کرے آؤ حوالے دا میں ذمہ دار اعلیٰ حضرت نے فتاوہ رضویہ شریف لکھیا اور بھی دیگر کتب کثیرہ بیان فرمایا جا کے نا اپنی ماں یا باپ دی قبر دی مٹی دی بھی زیارت کرو گے اللہ پھر بھی مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے گا پھر بھی مقبول حج دا ثواب اے جڑے تسی رو رہے ہو اے جڑے بالخصوص ایجنٹ میرے بزرگ رو رہے ہیں انہوں نے پوچھی نا کیوں روندے ہو تسی تے دو تریاں پتریاں تے تیاں تے پتراں والے روندے کیوں یہ فرماندے نے میاں سلطانی کی دسیے جدوں اسی رات نو سرانے تے سر رکھ کے لیٹنے آ نا ساڈے تیاں پتر دو ترے پترے سانو دکھڑے لیندے نے سنا تے جدوں اسی رات نو سرانے تے سر رکھ کے لیٹنے آ اس ویلے کہنے اج کدی ساڈا باپ ہوندا نا اج کدی ساڈی ماں ہوندی اسی اپنی ماں تے اپنے باپ نو دکھڑے لیندے سنا او بڑا خوش نصیب ہے جدی ماں زندہ ہے او بڑا خوش نصیب ہے جدا باپ زندہ ہے اے میرے بدے ہاتھ نے او جدی ماں زندہ نو قدر کر لو اے میرے بدے ہاتھ نے او جدا باپ زندہ نو قدر کر لو میں دسو میں تمہارے سامنے ہاتھ بننے نے میں بولو میں ہاتھ بننے نکا ہو گیا نہیں کہ 10 بجے تواڈے سامنے ہاتھ بننا تے میں چھوٹا نہیں ہوندا تے جے تو جا کے ماں دے سامنے ہاتھ جوڑ اے جے تو جا کے باپ دے سامنے ہاتھ جوڑ لے او تے پہلے ہی باواں کھلار کے کھلوتے نے آ تے سی پترا کدوں آویں تین وسی سینے دے نال کدوں آویں تے اسی تین سینے دے نال لا کے اپنا سینہ ٹھنڈا کریے اللہ دی قسم نہ ماپیاں نو مال مانگدا نہ درد ہوندا ہے نہ زیور ہوندا ہے بیوی ہوے تے آکھے کہ 3 سال باہر ہو گئے نے کوئی گل نہیں 4 سال باہر نے کوئی گل نہیں بچے اندر ساڈے یونیورسٹی ساڈے دیگر معاملہ پورے ہونے چاہیے ایک ماں وہ جڑی کہندی میں پترا کمائیاں رہ جائے جڑے پترا میں نو اپنا دیدار تے کروا اے باپ ہے جڑا کہندا پترا کتے کھڑنا سی اتنا مال آ جا پترا سینے نہ لگے گا تیرے باپ دا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا میرے بڑے ہاتھ نے جنہاں دے ماپے زندہ نے انہاں دی قدر کر لو جنہاں دے ماپے چلے گئے کم از کم نہیں تو جمعے دے روز سانو اپنے بڑیاں دی قبر تے جانا چاہیے بلکہ حدیث سنا دیں چلو بھائی شاہد صاحب والد چلا گیا نا علامہ منظور صاحب دے عزیز چلے گئے اے والد دی قبر تے جائے تے ثواب ملدا ہے حدیث میں دکھانا جڑا تائے چاچے مامے کسی عزیز دی قبر دی جا کے مٹی دی زیارت کرے اللہ انہوں بھی مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے جمعے دے روز کم از کم امام فتح الباری نے بیان فرمایا جمعے دے روز جا کے ماپیاں دی قبر دی زیارت کریے کتب اللہ برن اللہ اپنے ہاں انہوں نیکوکاراں وچ لکھ لوے گا جڑا ماں تے باپ دی قبر دی جا کے زیارت کرے اور جڑا قبر دی زیارت کرے او دی شان ہے تے جڑا زندہ ماں تے زندہ بابے دی خدمت بھی کرے تے نال زیارت بھی کرے کی مقام ہوے گا خالق کائنات دی بارگاہ دعا گو ہاں خالق کائنات بابا جی صادق صاحب مرحوم مغفور انہاں دے درجات نو بلند فرمائے 5 ویلے تے سانو سارے نمازی بنائے تے چیلم اگو سالانہ ہوے گا یا جمعرات یا روزانہ بھی پاک پڑھن تے سالے ثواب کرن کڈا سونا کام میں بندہ 5 ویلے دی نماز پڑھے تے 5 ویلے نماز پڑھے تے وچ دعا کرے ربنا اغفر لی والی والدیا ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اور ماپیاں لئی دعا بھی ہو جائے تے اللہ دی عبادت بھی ہو جائے اللہ پاک 5 ویلے دی نمازی فرمائے وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین